رسید پر دستخط نہیں کیے تھے۔ میں نے اس کے ہاتھ کے انگوٹھے پر قلم کی سیاہی لگا کے نشان رسید پر دستخط کی جگہ ثبت کیا اور نیچے شبنم سے بطور گواہ دستخط کرائے۔ پھر میں نے 2 صفحے ڈائری میں لکھے ہوئے تھے کہ اندراج پر ماسٹر کے کانپتے ہاتھوں میں قلم دے کے خط تنسیق پھروایا اور حساب کے آخری اندراج کے دور پر اس نے لکھا 5000 کی کل رقم ادا کر دی گئی ہے۔ پھر اس نے دستخط کیے اور بستر پر بیٹھ کے رونے لگے۔ میں نے چٹکی بجائی، اب تم اپنی منحوس صورت لے کے دفع ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ پھر کبھی میں نے تمہیں اس عمارت کے زینے پر قدم رکھتے دیکھا تو جہاں تم ماسٹر کو دفن کرنا چاہتے تھے وہیں تمہاری لاش گاڑ دوں گا اور وہی کروں گا۔ اس نے خوشامد اور عاجزی کی مسکراہٹ اپنے چہرے پر طاری کی۔ بھانجا صاحب ابھی ہمارا بندوق دے گا؟ میں نے کہا یہ اچھا شام کو لائسنس کے ساتھ تھانے میں آ جانا، تھانہ انارکلی۔ آپ ایسا ظلم نہیں کریں گے بھانجا صاحب۔ میں نے کہا اتنا تو ہونا ہی چاہیے تم جیسے لوگوں کے ساتھ۔ میرے اختیار میں ہوتا تو میں معاشی استحصال کے اس نظام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا، مگر یہ ممکن نہیں میرے لیے۔ میں تمہاری یہ نوٹ بک بھی تمہارے سامنے جلا سکتا تھا جس میں نہ جانے کتنے مصیبت کے ماروں کے لیے عذاب کا شکنجہ ہے جس سے وہ ہاتھ پاؤں مارنے کے باوجود نکل نہیں سکتے، مگر مجھے معلوم ہے کہ اس کے بعد وہ مقروض ہوں گے۔ ان میں سے تم قانونی جنگ لڑنے کی ہمت نہیں ہے۔ تم ویسے بھی بدماشی اور غنڈہ گردی سے یہ دھندا چلاتے ہو۔ وہ ریوالور لیے بغیر جانے پر آمادہ نظر نہ آتا تھا۔ اسے رقم کے وصولی سے زیادہ لائسنس کے اسلحے کی ضبطی سے پریشانی لاحق ہو گئی تھی۔ بھانجا صاحب آپ کی مہربانی ہے، ہمیں یہ بندوق 3000 کا لیے۔ میں نے کہا بکواس کرتے ہو تم، یہ روسی ساختہ ریوالور ہے۔ کیا تم جہاد کے لیے افغان گئے تھے یا یہ پولیس کے مال خانے سے لیا تھا تم نے اور تم اسے لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے استعمال کرتے ہو؟ تم نے مجھ پر بھی ریوالور نکالا تھا، تمہارے خلاف اقدام قتل کا مقدمہ الگ بنتا ہے۔ شبنم نے کہا اب جانے دو اسے۔ ماسٹر نے بھی کہا ہاں ہاں پتر بس ختم کرو بات۔ میں نے کہا ایک بات ختم ہو گئی۔ میں نے اسے کہا ہے جائے مگر یہ کھڑا ہے، کیا اسے اٹھا کے باہر پھینک دوں گلی میں؟ اچھا خان چلو فیصلہ تم کرو، شام کو تھانے آ کے ریوالور واپس لو گے یا مجھ سے یہیں خریدو گے؟ نقد لے لو، ابھی فائدے میں رہو گے۔ کتنی قیمت بتائی تھی تم نے اس کی؟ 3000۔ اس نے حلق سے مردہ آواز نکالی۔ میں نے کہا میرا نام ہے بشیر چودھری، میں انسپیکٹر ہوں CIA میں، خود بھی اسلحہ فروخت کر چکا ہوں کئی بار، اور اسلحے کے کیس میں کوئی پکڑا جائے تو اس سے رشوت بھی ٹھیک ٹھاک لیتا ہوں۔ خان کی حالت غیر ہو گئی۔ اس نے شاید یہی سمجھا ہوگا کہ ماسٹر نے قرض سے نجات پانے کے لیے CIA کا سہارا لیا اور میں اس کا بھانجا تو خیر ہرگز نہیں ہو سکتا۔ شاید کوئی پرانا شاگرد ہوں، کسی پرانے استاد کا ادب لحاظ کرنے والے اور واضح داری میں خدمت کے لیے حاضر ہونے والا انسپیکٹر کا پولیس میں وجود مشکل ہے، ناممکن نہیں۔ ماسٹر اور اس کی بیوی بہت ڈرے ہوئے تھے۔ اس خیال کے بعد میں خان بدلہ لینے آ گیا تو کیا ہوگا؟ وہ اس کی دشمنی کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ غریبی، معذوری، کم ہمتی سب آدمی کو کتنا بزدل بنا دیتے ہیں۔ اس وقت میرا جی چاہتا تھا کہ میں سود خور افغان کو جتنی ذہنی اذیت پہنچا سکتا ہوں پہنچاؤں، جتنا ٹارچر کر سکتا ہوں کروں۔ سب وقت کی بات ہے۔ اذیت دینا اور عذاب میں مبتلا رکھنا اس کے لیے پیسے کا کھیل تھا جو وہ برسوں سے کھیل رہا تھا، اور اس کھیل کو جاری رہنا تھا، مگر اس وقت وہ میرے قبضے میں تھا اور میں اس سے ظلم کے 1000ویں یا 10,000ویں حصے کا حساب برابر کر سکتا تھا اور اسے احساس دلا سکتا تھا کہ گھڑی کی سوئی الٹی چلنے لگے اور ظالم کو مظلوم بنا دے تو کیا ہوتا ہے، مگر میں نے یہ سب نہیں کیا۔ میں اسے 5 دے کے 10 وصول کر لیتا، وہ خوشی خوشی دے کے جان چھڑاتا، لیکن شبنم نے مجھے ایسا نہ کرنے دیا۔ جب خان چلا گیا تو کمرے میں ایک بھوجل خاموشی کا کراہتا ہوا لمحہ آیا۔ اس وقت مجھے خان کی حالت کا تصور کر کے ہنسنا چاہیے تھا اور ماسٹر کو خوشی منانی چاہیے تھی، کہہ لگاتے ہوئے اپنی بیوی کو مبارکباد دینی چاہیے تھی کہ تائید غیبی سے ان کے عذاب کا دور ختم ہوا، اور خوشی کے آنسو بہاتے ہوئے ہمیں گلے لگا کے ہمارا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا جو فرشتہ غیب بن کے نمودار ہوئے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ماسٹر کی بیوی سر جھکائے اندر چلی گئی اور ماسٹر خلا میں دیکھتا رہا۔ وہ خوددار آدمی تھا، پہلے قرض خواہ کے ہاتھوں سے لٹ اٹھاتا رہا تھا اور اب اس احساس کی اذیت کا شکار تھا کہ ایک دولت مند اجنبی نے خیرات دے کر اسے قرض کی غلامی سے آزاد کر دیا۔ میں نے کہا ماسٹر صاحب ایک کام سے آیا تھا میں۔ اس نے میری طرف خالی نظروں سے دیکھا۔ یقیناً وہ کام کچھ اور تھا، یہ نہیں تھا جو تم نے کیا۔ میں نے کہا چھوڑیے اس ذکر کو۔ نہیں میں تمہارا مقروض ہو گیا ہوں۔ وہ بولا یہ قرض نہیں تھا۔ اس نے انکار میں سر ہلایا۔ تم میرے بھانجے نہیں ہو، اور بھانجے ہوتے تب بھی میں تم سے قرض لیتا تو ادا کرتا۔ میں 500 روپے مہینہ 2 سال سے دے رہا تھا، تمہیں بھی دوں گا، مگر اب قرضہ 10 مہینے میں ختم ہو جائے گا۔ شبنم نے مجھے آنکھ مار کے بحث نہ کرنے کا اشارہ دیا۔ چلیے جیسی آپ کی مرضی، اس خونی بلا سے تو آپ کی جان چھوٹی۔ وہ بولا میں بیمار ہو گیا تھا، مر جاتا تو اچھا تھا۔ ڈاکٹر نے فیس نہیں لی مگر دوا نہیں ملی سرکاری ہاسپٹل سے۔ میں نے کہا سامنے والے گھر میں جہاں فائق علی رہتا ہے، یہاں پہلے کسی خامان کارپوریشن کا دفتر تھا۔ میرے سوال نے ماسٹر کو موضوع بدلنے پر مجبور کر دیا۔
ہاں تھا تو صحیح، یہ فائق علی ابھی آیا ہے مہینہ بھر پہلے۔ شبنم نے کہا آپ کو کچھ معلوم ہے اب وہ آفس کہاں چلا گیا ہے؟ ماسٹر نے نفی میں سر ہلایا، میرا تعلق نہیں تھا ان سے کوئی۔ میں نے کہا کبھی آپ نے دیکھا وہاں کیا کام ہوتا تھا، نوعیت کیا تھی ان کے کاروبار کی؟ یہ بھی نہیں معلوم، مگر لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ وہ کوئی شریف لوگ نہیں لگتے تھے، میرا مطلب ہے جیسے کہ سب کے ملنے والے ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں۔ اس بلڈنگ میں میرے علاوہ بھی لوگ ہیں، چار مالک ہیں، دو کرایہ دار۔ آپ کو کیسے شک ہوا کہ آنے جانے والے شریف لوگ نہیں تھے؟ میں نے کہا ویسے تو ہم بھی نہ حلیے سے شریف لگتے ہیں، یہ مت کہو، شرافت حلیے میں نہیں ہوتی پتر، اتوار میں ہوتی ہے۔ آدمی کی صورت پر نظر آ جاتی ہے، معاشرے کی اوقات کچھ نہیں رہی اس زمانے میں، لیکن اس کو بے اوقات کرنے والے بھی معاشرے کے پاس جا کے اسی قابل ہوئے۔ معاشرہ چہرے بدلتے دیکھتا ہے زمانے کے ساتھ، مگر اصل کی پہچان رکھتا ہے۔ اب ایک بات کہوں، تم انگریزی سیکھنے آئے تھے نا؟ میں نے کہا میں شرمندہ ہوں، دراصل آپ سے بات کرنے کا بہانہ چاہیے تھا۔ ہاں میں سمجھ گیا تھا، اور بتاؤں یہ جو تمہارا حلیہ ہے نا، یہ بھی اصل نہیں ہے، مگر تم غلط کام کرنے والے آدمی نہیں ہو۔ میں نے حیرانی سے کہا یہ آپ نے کیسے جان لیا؟ اگر غلط کہا میں نے تو بتاؤ۔ وہ آہستہ سے مسکرایا۔ یہاں آنے والوں میں مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی آتی تھیں، ایسا ہی لباس اور فیشن ہوتا تھا ان کا بھی، جیسا ان کا ہے۔ کیا ہے یہ تمہاری دوست؟ میں بڑی مشکل سے کہا، حالانکہ ہمارے معاشرے میں عورت مرد کی دوستی کا تصور نہیں ہے، ہم ایک ساتھ کام کرتے ہیں۔ اس نے سر ہلایا۔ اس لباس اور فیشن کے باوجود یہ لڑکی شریف ہی نظر آتی ہے، اور ہے۔ مجھے کسی کے کردار سے کیا، اور میں اعتراض کرنے والا کون؟ مگر دوسروں نے کہا کہ یہاں شریف لوگوں کی رہائش ہے، یہاں کسی کاروباری دفتر کا کیا کام؟ کام کا بھی کچھ پتہ نہیں چلتا۔ مشکل سے 6 مہینے رہا وہ دفتر یہاں، شاید سال بھر۔ میں سمجھ گیا کہ ماسٹر سے کوئی اور کام کی بات معلوم نہیں ہوگی۔ وہ ریٹائر ہونے کے بعد دنیا سے لا تعلق ہو جانے والا شخص تھا، جو کسی کے معاملات سے دلچسپی نہیں رکھتا تھا، اور کسی کو اس کی ذات سے دلچسپی نہیں تھی۔ دنیا کے لیے اس کا وجود نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا، اور خود اس کے لیے زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا کہ تفسیر بن کے رہ گئی تھی۔ میرے اشارے پر شبنم اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب ہم چلتے ہیں۔ اندر سے اس کی بیوی نے کہا بیٹا معاف کر دینا ہمیں، یہ غریب ماسٹر کا گھر ہے، تم نے اتنا بڑا احسان کیا ہم پر، ہم ایک کپ چائے نہ پلا سکے۔ میں شرمندہ ہو گیا۔ پھر آئیں گے چائے پینے؟ ہاں، اور آج کے دن آنا۔ ماسٹر بولا 1 مہینے بعد میں تمہیں پورے 500 دوں گا، پہلی قسط وعدہ کرو آؤ گے؟ میں نے کہا ہم آئیں گے، مگر قسط کم کر لیں، 100 روپے۔ 100 روپے؟ 50 مہینے لگ جائیں گے ایسے تو، اتنی مہلت زندگی نہ دے، مگر خیر تم کہتے ہو تو ٹھیک ہے۔ وہ جیسے اپنے آپ سے بولا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ اپنی مجروح انا پر خودداری کا مرہم رکھ رہا ہے، ورنہ اسے بھی علم تھا کہ ہم نہیں آئیں گے، اور یہ قرض ادا کرنے والی بات ظاہر کا پردہ ہے، اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں۔ اسے سچ مچ قرض ادا کرنا ہوتا تو وہ ہم سے ہمارا نام پتہ پوچھتا، اور کہتا ہے کہ وہ ہر ماہ قرض کی قسط ادا کرنے خود آئے گا۔ میں دروازے پر تھا کہ اس نے کہا ایک بات اور۔ میں نے رک کے اسے دیکھا۔ قرض کی بات ختم ہوگی؟ یہ جو فائق علی ہے، اس نے سوچ کے رازدارانہ انداز میں بتایا، 2 4 مرتبہ میں نے دیکھا ہے جو لوگ اس کے پاس آتے ہیں وہ بھی ویسے ہی ہیں جیسے پہلے آتے تھے، 1 2 وہی ہیں۔ اچھا آپ نے پہچان لیا انہیں؟ ہاں، ماسٹر چہرے نہیں بھولتا، انہیں بھی دیکھتا تھا، پہلے نام نہیں معلوم ان کے۔ وہ بولا۔ ہم خدا حافظ کہہ کے نیچے اتر گئے۔ اس وقت تک بازار کی رونق بحال ہو چکی تھی، دکانیں کھل گئی تھیں، اور ٹریفک بہت بڑھ گیا تھا۔ میں صبح کی اس مہم جوئی کے نتائج سے مایوس نہیں تھا۔ خامان کارپوریشن کا پتہ نہیں چلا تھا، مگر فائق علی نے صورت میں ایک سراغ ہاتھ آ گیا تھا۔ اب اس کا پیچھا کرنے سے خامان کارپوریشن تک رسائی ممکن تھی۔ میں یہ چاہتا تھا کہ نیچے رک کے فائق علی کا انتظار کروں، مگر شبنم نے مجھ سے اتفاق نہیں کیا۔ آخر اتنی جلدی کیا ہے؟ مجھ میں ابھی تک ہمت نہیں ہے کہ میں تھک گئی ہوں، گھر جا کے سونا چاہتی ہوں۔ شبنم نے کہا تم جاؤ، میں یہ رک کے فیکے پر نظر رکھتا ہوں، میرا خیال ہے کہ یہ وہی گاڑی ہے۔ میں نے کچھ فاصلے پر کھڑی ہوئی سوزوکی پک اپ کی طرف اشارہ کیا۔ ہوگی، آج یہاں ہے تو کل بھی ملے گی۔ ابھی تم بیٹھو میرے ساتھ، میں تم کو گھر چھوڑتی ہوں۔ آزاد صاحب میری جان کو رو رہے ہوں گے، تمہارا بھی اس حلیہ میں پھرنا کسی صورت مناسب نہیں۔ میں شام کو آؤں گی تو اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ اس نے گاڑی کو ریورس کر کے نکالا۔ کچھ آئی کچھ نہیں آئی۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس وقت میں گھر جا کے سو گیا تو کچھ کام رہ جائیں گے۔ دن کے کام رات کے وقت نہیں کیے جا سکتے، رات کو الو جاگتے ہیں یا اخبار والے۔ مجھے عادت پڑ گئی ہے دن میں سونے کی۔ جب سے آزاد صاحب نے ڈیسک پر بٹھایا ہے، وہ بولی آج میں ان سے صاف بات کروں گی، یا تو مجھے وہی پرانی رپورٹنگ کی ڈیوٹی پر لگا دیں، ورنہ میرا استعفیٰ۔ میں فری لانسنگ کروں گی، یا خیال ہے اگر تم بھی میرے ساتھ چلو، ان سے مل لو۔ میں نے ہاتھ جوڑے۔ آج نہیں شبنم، اس سے تو بہتر ہے میں بھی گھر میں آرام کروں۔ آزاد صاحب کی طرح رئیس میری جان کو رو رہا ہوگا۔ شبنم مجھے سڑک پر چھوڑ کے آگے نکل گئی۔ گیراج کی چابی میرے پاس تھی۔ میں نے شٹر اٹھایا تو الٹو انداز موجود تھی، جس کا مطلب تھا 30 مار خان آ گیا ہے۔ رئیس ابھی تک صوفے پر غافل پڑا خراٹے لے رہا تھا۔ 30 مار خان مجھے دیکھ کے چونکا۔ وہ آئینے میں اپنی صورت دیکھ دیکھ کے مسکرا رہا تھا، اور اپنے آپ سے نہ جانے کیا کہہ رہا تھا۔
میں نے کہا تیسمار خان تمہارا ٹوٹی ہوئی ٹانگ کا کیا حال ہے؟ وہ بولا ٹانگ ٹھیک ہوئی صاحب، اللہ ہم کو بچاتی ورنہ وہ ظالم کی بچی سارا عمر ہم کو لنگڑا ہم بولتی۔ یعنی ساری عمر ساتھ رہنے والا فیصلہ کر لیا تم نے؟ اس کی مجھ سے مسکرانے سے 10:10 کی پوزیشن میں ہوں گی۔ اللہ آپ کا زبان مبارک کرے۔ وہ ہم سے بہت معافی مانگتی، آنسو بھری آنکھوں میں وہ اپنا دوست مبارک سے مالش فرماتی۔ اس کا دادی صاحب کا خاص نسخہ ہوتی لال کوچ کا تیل۔ لال کوچ یہ کس جگہ کا نام ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ جانور ہوتی صاحب، نالی میں رہتی۔ مجھے بے اختیار ہنسی آئی۔ کاکروچ کہو یا لال بیگ، اس کا بھی تیل ہوتا ہے؟ ہر چیز کا تیل ہوتا ہے صاحب، ہاتھی کا، شیر کے چربی سے تیل بنتا ہے، سانڈ کا تیل ہوتی ہے، مچھلی کا۔ وہ مالش نہیں جادو کرتی صاحب۔ میں نے کہا یہ تو ٹھیک کہا تم نے، جادو اس کی نظر میں ہے، اس کی ہر ادا میں جادو اس نے تم پر کر دیا ہے۔ اس نے شرمانے کی کوشش کی، آپ سچ بولتے۔ میں نے اپنا لباس بدلا اور شریفانہ کپڑے پہن کے تیسمار خان کے ساتھ باہر نکل گیا۔ اس میں میرے لیے شناخت کیے جانے کا خطرہ ضرور تھا، مگر مجھے کچھ ایسے کام نپٹانے تھے جو ناصر عظیم ہی کر سکتا تھا۔ بہت سے لوگوں نے سال بھر کے ناصر عظیم کو نہیں دیکھا تھا، اور جب دیکھا تھا تو ایک کامیاب کاروباری شخص اور ایک کنسٹرکشن کمپنی کے مالک کے طور پر دیکھا تھا۔ اب میں ان کے سامنے ریشمی سبز کرتے اور 2 گھوڑا بوسکی کے لاچے اور کراکلی ٹوپی میں نہیں جا سکتا تھا۔ آلٹو کے چیزیں چاہ نہیں تھے، مگر ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ لوگوں نے اندر اسٹیکر پیپر لگا کے شیشوں کو ٹائنٹ بنا لیا تھا، جس پر پردہ داری کے تقاضے پورے ہو جاتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایسا کرنے والے شرح پردے سے زیادہ نجی نوعیت کی مصروفیات کو نظر سے بچانے کے لیے گلاس استعمال کرتے تھے۔ پچھلی سیٹ پر میں انہی سیاہ شیشوں کی وجہ سے محفوظ رہا، مگر تیسمار خان کی بک بک سے محفوظ رہنا مشکل تھا۔ پہلے اس کے محبوب ترین موضوعات 2 تھے، اب ایک قد میں اضافے کی گارنٹی دینے والے جادو اثر دواؤں کے دریافت اور ان کے استعمال سے حاصل ہونے والے حیرت انگیز نتائج کی رپورٹ۔ ہر نئی دوائی کھا کے وہ حلفاً بیان دیتا تھا کہ اس کا قد 1 ملی میٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ چنانچہ 24 گھنٹے میں 24 ملی میٹر کا حساب 1 انچ ہو تو اس کا قد 4.5 فٹ سے 6 فٹ ہونے میں کتنے دن لگیں گے؟ اس کا دوسرا پسندیدہ موضوع اس کی مونچھیں تھیں، جن کو وہ اپنے قد سے بھی زیادہ تول دے کر شاید اپنا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج کرانا چاہتا تھا۔ لوگ اپنی اکلوتی اولاد رینا کو اتنی محبت، توجہ اور ارمانوں سے نہیں پالتے جتنی لگن سے اور محنت سے وہ اپنی مونچھوں کو پالتا تھا۔ ہر قسم کے ہیئر ٹانک سے طلسماتی روغنیات تک استعمال کرنے سے اس کی مونچھیں بلا شبہ چہرے سے ایک بالش دائیں بائیں پھیل چکی تھیں۔ 1 سال سے زیادہ عرصے کے بعد میں نے اپنے سب سے پرانے بینک میں پھر قدم رکھا۔ آج میرا شمار معزز اور دولت مند کلائنٹس میں ہوتا تھا، لیکن اب کوئی نہیں جانتا تھا کہ جب ایک نابالغ بچے نے اسی بینک کے ایک ملازم کی مدد سے یہاں اپنا پہلا اکاؤنٹ کھولا تھا اور اس میں اپنی بچت کی معمولی سی رقم جمع کرائی تھی، تو میری حیثیت ایک لاوارث اور بے نام نصب فقیر جیسی تھی۔ میں نے چندوں سے غبن کر کے اور اپنی مظلومیت کے ٹانک سے لوگوں کا جذباتی استحصال کر کے اور بہت سے جھوٹ کیش کرا کے وہ رقم اکٹھی کی تھی جو 2 طرح سے بڑی تھی۔ ایک ان لوگوں کی مدد سے جو میری ذہانت ترقی کی لگن اور ہمت سے متاثر ہو کے میری مدد کرتے تھے، دوسرے میری ہیرا پھیری سے۔ مجھے یہاں متعارف کرا کے میرا اکاؤنٹ کھولنے والا شخص اب معلوم نہیں کہاں تھا۔ بعد میں بے شمار لوگ آئے گئے تھے، بہت سے مینیجر تبدیل ہوئے تھے اور کاؤنٹر کے پیچھے نظر آنے والے چہرے بدل گئے تھے۔ بینک کی یہ چھوٹی سی برانچ ترقی کر کے بہت بڑی ہو گئی تھی۔ جہاں 6-7 افراد کا عملہ کام کرتا تھا، وہاں اب 30-40 لوگ نظر آتے تھے۔ برانچ کی عمارت اندر اور باہر سے کشادہ اور خوبصورت ہو گئی تھی۔ میرا اپنا اکاؤنٹ ہزاروں سے لاکھوں میں ہو گیا تھا، اور جب شادو اپنا سب کچھ میرے حوالے کر کے رخصت ہوئی تو میرا بینک بیلنس 8 اعداد تک پہنچ چکا تھا۔ اس اکاؤنٹ کے ساتھ میری ایک قدرتی جذباتی وابستگی تھی۔ موجودہ بینک مینیجر یہاں 3 سال سے تھا اور ذاتی طور پر خوش اخلاق، دھیمے مزاج والا اور کاروباری معاملات میں بے حد فعال شخص تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کی صورت پر خوشگوار حیرانی کے جذبات آ گئے۔ ناصر صاحب، اس نے مجھ سے پرجوش مصافحہ کیا۔ آپ تو عید کے چاند سے بھی بڑھ گئے ہو گے جناب، وہ سال میں ایک بار تو نظر آ جاتا تھا۔ میں نے کہا کہاں مینیجر صاحب، نظر کہاں آتا ہے، وہ رویت حلال کمیٹی کہتی ہے کہ نظر آ گیا ہے تو ہم بھی مان لیتے ہیں۔ خیریت ہے، کہاں رہے اتنا عرصہ؟ کوئی ڈیلنگ بھی نہیں ہوئی، ڈپازٹ بھی فکس پڑے ہیں۔ میں نے کہا آپ کی بات سے اطمینان ہوا کہ ڈپازٹ فکس ہیں، تحلیل نہیں ہوئے۔ میں تو ملک سے باہر تھا، یہاں کے حالات کی بے یقینی سے باہر بڑی بے چینی رہتی ہے۔ راتوں رات انسان نظام حکومت باقی نہیں رہتی تو ڈپازٹ کیا چیز ہے؟ وہ ہنسا۔ خیر اب ایسا بھی نہیں، اپنے کرنل صاحب کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا وہ کچھ بیمار ہیں، بلکہ خاصے بیمار ہیں۔ اچھا تو کیا انہی کے علاج معالجے کے لیے اتنا عرصہ باہر قیام رہا؟ میں نے کہا نہیں، وہ یہیں ایک ہاسپٹل میں ہیں، میں درمیان میں آیا، مگر اتفاق ہے کہ ادھر نہ آ سکا، اپنا بزنس لندن میں اسٹیبلش کر رہا ہوں، یعنی سیٹل ہونے کا خیال ہے وہاں۔ اچھا خیال ہے، یہاں تو جناب کوئی سیکیورٹی نہیں، معاشی حالات بوتل جن کی طرح قابو سے باہر ہوتے جا رہے ہیں، یہ الیکشن وغیرہ اس کا حل نہیں ہے۔ خیر فرمائیے، کیا خدمت ہے میرے لیے؟ میں نے کہا ایک تو مجھے ٹریولز چیک چاہیے تقریباً 50 لاکھ کی مالیت کے،
اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ پاکستانی روپے کی بجائے ڈالر اکاؤنٹ رکھوں۔ صاحب بڑا اچھا خیال ہے، حیرت ہے آپ کو اتنی دیر سے آیا۔ لوگ اب یہی کر رہے ہیں، میرا مطلب ہے سمجھدار لوگ۔ روپے کی قیمت گر رہی ہے اور ڈالر تو صاحب ازدہا ہے، ازدہا۔ آپ کی سب سے سیف انویسٹمنٹ ہے فارن ایکسچینج اکاؤنٹ میں۔ میری مانے تو یہاں کچھ مت رکھیں، سرمایہ باہر شفٹ کر دیں، سوئٹزرلینڈ جیسے کسی ملک کے بینک میں اور ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کر دیں، جائیداد خرید لیں برطانیہ میں۔ میں نے کہا مینیجر صاحب، ملک کا سرمایہ باہر نکالنے کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں باہر بزنس کروں گا تو فارن ایکسچینج کما کے یہاں بھیجوں گا۔ میں ذرا مختلف قسم کا پاکستانی ہوں، معیشت کو خطرہ لاحق ہو پاکستان کو، باہر صورت میں اپنی پاکستانی شہریت نہیں بدل سکتا۔ یہ تو ایسا ہی ہوگا جیسے آپ اپنے باپ کے بزنس میں منافع کے لیے شامل رہیں اور نقصان کا اندیشہ ہو تو الگ ہو کے اس کے حریف کے ساتھ ہو جائیں۔ وہ کچھ شرمندہ ہوا، معاف کیجیے گا، ایسے تو کم ہی لوگ سوچتے ہیں۔ اب بلیک منی کے پہاڑ بن گئے ہیں، یہ لوگ کاٹ کاٹ کے ٹکڑوں کی صورت میں باہر بھیج رہے ہیں۔ اول تو ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں، لیکن خطرہ محسوس کریں تو خود بھی باہر چلے جائیں گے۔ وہ جو پرندے موسم کے ساتھ نقل مکانی کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں انہیں؟ مائیگریٹری برڈز۔ میں نے کہا جی، تو بس ایسے ہی پاکستانی سب اچھے موسم کے ساتھ، خیر آپ جیسا کہیں گے ویسا ہو جائے گا۔ چائے نوش فرمائیے۔ میں نے کہا ایک بات اور، میری غیر حاضری میں میرے چیک آئیں تو باؤنس نہیں ہونے چاہیے۔ میں یہاں نہیں ہوں، ایسا نہ ہو کہ کوئی نیا کلرک اعتراض کر دے کہ دستخط نہیں تھے، میں کیسے آؤں گا دستخط کرنے؟ اچھی ایسا کبھی ہوا ہے؟ میں نے کہا پھر بھی میں ایک پوری چیک بک آپ کے سامنے سائن کرتا ہوں، نمبر نوٹ کر لیں ان کے، ابھی یہ بلینک ہے، رقم اور تاریخ کا اندراج میں ضرورت کے مطابق کروں گا اور کسی کو دے دوں گا۔ اس نے ہاتھ مل کے تشویش سے کہا یہ تو جناب آپ کا رسک ہے، اتنے بلینک چیک دستخط کر کے رکھنا۔ آف کورس یہ میرا رسک ہے۔ میں نے کہا 3 دوسرے بینکوں میں جا کے میں نے ایسے انتظامات کیے ہیں، حالانکہ میرے پاس بین الاقوامی طور پر قبول کیے جانے والے امریکن ایکسپریس اور کلب ڈنر جیسے معتبر اداروں اور بینکوں کے کریڈٹ کارڈ ناصر عظیم کے نام سے موجود تھے، جن کو صرف رینیو کرانا کافی تھا۔ دنیا کے کسی حصے میں مجھے کیش کمی کا مسئلہ درپیش نہیں ہو سکتا تھا، مگر بینکوں کے ساتھ رابطہ ضروری تھا اور اپنے اکاؤنٹس کی صحیح صورتحال جاننا بھی اتنا ہی ضروری تھا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ تقریباً 6.5 کروڑ روپے بینکوں میں سڑ رہے ہیں۔ کاروبار میں جو پیسہ بے مصرف پڑا رہے وہ سڑا ہوا ہی سمجھا جا سکتا ہے، یہ کہیں انویسٹ ہوتا تو پروڈکٹیو رہتا۔ بے شک بینک والے بھی پیسے کو ڈھیر کر کے نہیں بیٹھے رہتے، وہ پیسہ گردش میں رہتا ہے، لیکن فائدہ بہرحال بینک کو ہی ہوتا ہے۔ شاہ عالم بننے سے پہلے میری مصروفیات کچھ اور تھیں۔ میں ایک ایکسپورٹر تھا، کمر ایک بوتیک چلاتی تھی اور اس کے ڈیزائن کیے ہوئے ڈریس لوکل مارکیٹ میں اتنے فروخت نہیں ہوتے تھے جتنے میں باہر بھیج دیتا تھا۔ میں ایک کنسٹرکشن کمپنی کی بنیاد رکھ چکا تھا اور اس کے لیے زمین بھی حاصل کر چکا تھا، جس پر میرا ارادہ ایک کمرشل پلازا کھڑا کرنے کا تھا، مگر اس زمین پر تنازع پیدا ہو گیا تھا اور اس احاطے کو عدالت نے سیل کر دیا۔ کچھ قصوروار ان وکیلوں کا تھا جنہوں نے زمین کا حق ملکیت حاصل کرنے کے لیے عدالت میں پیروی کے معاملے میں پوری دلچسپی نہیں لی۔ رہی صحیح کسر میری غیر حاضری نے پوری کر دی۔ میں نے کنسٹرکشن کمپنی کے لیے دفتر حاصل کر لیا تھا اور اس کے لیے ضروری اسٹاف کا انتخاب بھی تقریباً طے تھا۔ ابتدائی مرحلے میں ایک آرکیٹیکٹ، ایک سول انجینئر اور ایک سول ڈرافٹس مین، کیشیئر، کم اکاؤنٹس، ٹائپسٹ، کلرک اور چپراسی کے علاوہ میں نے خانہ اعظم کو جنرل مینیجر کی ذمہ داریاں سنبھالنے پر کچھ رضامندی کر لیا تھا۔ وہ چاہتے تھے میں زیادہ مستعد اور فعال نئے زمانے کے خیالات رکھنے والے نوجوان اور باصلاحیت لوگوں کو اپنے ساتھ رکھوں۔ وہ منصوبہ میرے شاہ عالم بننے کے ساتھ ہی سرد خانے میں چلا گیا تھا۔ اب میں نے مصروفیت کے نئے امکانات پر غور کیا تو مجھے اس کمرشل پلازا کا پھر خیال آیا، مگر میں نے پرانے جوش و خروش کا فقدان محسوس کیا۔ مجھے اس وقت خانہ اعظم کی رہنمائی اور مشاورت حاصل تھی اور چندہ کی نئی رکھنے والے خیالات بھی منصوبے کا حصہ تھے۔ اس کے بیشتر مشورے پہلے قطعی غیر سنجیدہ ہوتے تھے، خصوصاً اس وقت جب میں سنجیدگی سے کام میں اپنے آپ کو بھی بھول جاتا تھا۔ وہ نہایت مضحکہ خیز تجاویز کے ساتھ رخنہ اندازی کرتی تھی، لیکن جیسے جیسے منصوبہ ایک قطعی شکل اختیار کرتا گیا، اس کے مشورے مفید اور کارآمد ثابت ہونے لگے۔ آج صورتحال بالکل بدل گئی تھی۔ مجھے کمرشل پلازا کھڑے کرنے کی ضرورت ہی غیر ضروری نظر آئی۔ آخر کیا ہوگا اس سے؟ 6.5 کروڑ بڑھ کے دگنے ہو جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ پھر میں دوسرا اس سے بھی بڑا تعمیراتی منصوبہ ہاتھ میں لوں گا اور دولت بڑھتی جائے گی، کسی خرد پودے کی طرح۔ مگر کیا ہے دولت؟ ایک مقصد یا ذریعہ۔